السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 کا رکوع نمبر 1 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ وقال الذين، اور کہا ان لوگوں نے جو لا یرجونا نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا کیوں نہ، انزلا اتارے گئے، علینا ہم پر، ملائکۃ فرشتے، او نرا ربنا یا ہم دیکھتے اپنے رب کو، لقد استکبروا بلا شبہ انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، وعتوا اور سرکشی کی، عتوا کبیرہ سرکشی بڑی۔ یعنی یہ جو کفار ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں نازل فرمایا آپ کے ساتھ۔ وہ فرشتے اس بات کی گواہی دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، یا پھر اس سے بھی بڑھ کے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لاؤ تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے بلا شبہ تکبر کیا۔ تکبر حق بات کو جھٹلانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، تو حق بات کو انہوں نے جھٹلایا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا اپنے نفس میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بڑی سرکشی کی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ یوم جس دن، یرونا وہ دیکھیں گے، ملائکۃ فرشتوں کو، لا بشرا کوئی خوشخبری نہیں، یومئذ اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، ہجرم محجورا محروم ہی کر دیے گئے، یا ایک آڑ ہو جائے روکی ہوئی۔ اس کے دو ترجمے بیان کیے گئے ہیں۔ ہجرا کا اصل مطلب تو ایک آڑ یا رکاوٹ ہے، لیکن اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، اسی حساب سے دو ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں۔ یا تو اس کا ترجمہ ہے محروم کیے گئے، یا اس کا ترجمہ ہے آڑ ہو جائے یا رکاوٹ ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ لیں یا اللہ تعالیٰ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے نا، جس کی یہ آپ آرزو کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، کوئی مسرت کی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر یا تو عذاب کے لیے نازل ہوں گے یا پھر ان کی روح کو نکالنے کے لیے نازل ہوں گے۔ تو جب ان کی روح کو نکالنے کا وقت آئے گا اس وقت فرشتے آئیں گے تو فرشتے ان کو ماریں گے، ڈانٹیں گے، ان کی روح کو کھینچ کے نکالا جائے گا، تو یہ ان کے لیے کوئی خوشی کا موقع تو نہیں ہوگا نا۔ یا پھر اگر عذاب کا وقت ہے تو اس وقت بھی ان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی، عذاب ہوگا۔ ہجرن محجورا، ہجرن کا لفظ استعاذہ کے لیے آیا ہے، اس کے معنی ہے روک، آڑ یا رکاوٹ، اور محجورہ اس کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ ہجرن محجورہ ایک محاورہ ہے جو جاہلیت میں جب کسی کو کوئی ابتلا پیش آتا تھا یا کوئی اپنے دشمن کو دیکھتا تھا اور یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ اس پر حملہ کرے گا تو یہ جملہ بولا جاتا تھا، ہجرن محجورہ، یعنی تو مجھ سے دور ہو جا، تیرے اور میرے درمیان رکاوٹ آ جائے۔ ہجر حتیم کو بھی کہتے ہیں، اور طواف کرنے والوں کے لیے یہ بات منع ہے کہ وہ اس کے اندر سے طواف کریں، کیونکہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، تو اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے طواف کرنا ممنوع ہے۔ عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں کیونکہ وہ برے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 22 میں ہجر محجورہ کے بارے میں دو تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ فرشتوں کی طرف سے کافروں کو کہا جائے گا کہ جنت کی وہ نعمتیں جن کی خوشخبری متقین کو دی جاتی ہے تم ان سے محروم کر دیے گئے ہو، کیونکہ اس کے مستحق صرف اہل ایمان و تقوی ہیں۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کافر فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کو کہیں گے ہجر محجورہ، یعنی اللہ کرے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو جائے، ایک مضبوط رکاوٹ آ جائے اور ہم ان سے بچ جائیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ وَقَدِمْنَا اور ہم آگے بڑھے،
الا طرف ما عملو جو انہوں نے عمل کیے من عمل کوئی بھی عمل فجعلناہ پھر ہم نے کر دیا ان کو حباء منصورا بکھرا ہوا گرد و غبار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اعمال کو ایسے کر دیا جیسے بکھرا ہوا گرد و غبار ہوتا ہے۔ حباء منصورا چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو روشنی سے نظر آتے ہیں، یعنی کسی کھڑکی میں یا کوئی روشن دان ہو وہاں سے روشنی آ رہی ہو تو اس کے آگے ہاتھ رکھیں، جو چھوٹے چھوٹے ذرات سے نظر آتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں حباء منصورا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کے اعمال بھی اسی طرح بے حیثیت ہوں گے، جیسے یہ ذرات چھوٹے چھوٹے ہیں، بے حیثیت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو اسی طرح ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اصحاب الجنتی جنت والے یومئذ اس دن خیر مستقرا بہترین ٹھکانہ ہوگا، واحسن مقیلا اور کتنی اچھی قیلولہ کی جگہ، آرام کی جگہ۔ مقیلہ قیلولہ سے ہے، دوپہر کے آرام کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کے ثواب کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اس دن بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ قیامت کا ایک دن جو اتنا ہولناک اور خوفناک ہے کہ جس کی لمبائی 50,000 سال یا 1,000 سال کے برابر ہے، مومنین اور متقین کے لیے بہت آسان کر دیا جائے گا۔ احادیث کے مطابق مومنین کے لیے وہ دن اتنا لمبا ہوگا جیسا ایک فرض نماز کے بعد دوسری فرض نماز کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان دن کے دوپہر میں یا قیلولہ کے وقت وہ اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو چکے ہوں گے اور جنت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام فرمائیں گے۔ جس طرح حدیث وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ وَيَوْمَ اور جس دن تشقق پھٹ جائے گا سماء آسمان بالغمام سات بادلوں کے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ اور نازل کیے جائیں گے فرشتے تنزیلا نازل کیا جانا، الملک بادشاہی یا حکومت یومئذ الحق اس دن حق ہے، للرحمن رحمان کے لیے، وکانا اور ہے یومن وہ دن علی الکافرین کافروں پر عسیرا بہت مشکل بہت بھاری۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فگن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلووں میں میدان محشر میں جہاں ساری مخلوقات جمع ہوں گی، حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوگا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن یعنی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہوگی۔ دنیا کی تمام عارضی و مجازی حکومتیں ختم ہو جائیں گی جن سے انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے، اور ظاہراً باطناً صورتاً ہر لحاظ سے اکیلے رحمان کی بادشاہت ہوگی، صرف اسی کا حکم چلے گا، اور وہ دن کافروں پر یقیناً بہت بھاری ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار لوگ، کہاں ہے متکبر لوگ۔ مسلم صفات المنافقین۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ وَيَوْمَ اور جس دن یعوذ چبائے گا ظالم و ظالم علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یقول وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش، اتخذت میں نے پکڑا ہوتا، مع الرسول ساتھ رسول کے سبیلا راستہ۔ وَيَوْمَ یعوذ الظالم جس دن چبائے گا ظالم، یعوذ ہوتا ہے دانتوں سے کاٹنا یا چبانا، ظالم 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 سے مراد کافر و مشرک ہیں، علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یعنی اس دن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہوں گے تو کافر و مشرک احساس ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا، حسرت کرے گا، ندامت سے پریشان ہوگا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راہ اختیار کی ہوتی۔ سبیلا سبیلن کے اوپر یہ تنوین ہے اور تنوین نکرہ کے لیے آتی ہے، یعنی کوئی بھی راہ، کچھ نہ کچھ ہی میں اس پر ایمان لے آتا، کچھ نہ کچھ ہی میں ان کی رفاقت اختیار کر لیتا، کچھ نہ کچھ ہی میں ان کا کوئی راستہ اختیار کر لیتا۔ یعنی جب مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا اور ان کو جنت میں داخلہ ملتا جائے گا، اس وقت جو کافر و مشرک ہوں گے نا، وہ یہ خواہش کریں گے کاش انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا اے ہلاکت میری، لیتنی اے کاش، لم اتخذ نہ میں بناتا، فلانا فلاں کو خلیلا دوست، لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، بلا شبہ اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا جب وہ میرے پاس آ گیا، وکان شیطان للانسان خذولا اور ہے شیطان انسان کو چھوڑ دینے والا دوست، چھوڑ دینے والا ساتھی۔
ان آیات مبارکہ میں کافروں کا قول بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت حسرت و ندامت سے کہیں گے، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ فلاں کون ہے؟ فلاں ہر وہ دوست جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے کا باعث بنا، جو گمراہی کا باعث بنا۔ ان کے لیے قرآن میں فلانن کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ہر وہ دوست شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے کا باعث بنا۔ تو کافر یا مشرک یا ظالم گنہگار اس وقت یہ خواہش کرے گا، کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے رسول کی رفاقت کی ہوتی تو آج میرے وہ کام آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ جب ہم دوست بنائیں تو خوب سوچ سمجھ کے دوست بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دلی دوست بنا رہا ہے۔ ابو داؤد کتاب الادب۔ پھر آیت مبارکہ میں شیطان کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ شیطان بھی ایسا ساتھی نا جو انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ہم سورۃ الناس میں پڑھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ شیاطین دو قسم کے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور خذولہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خذولہ وہ دوست ہوتا ہے جو عین آپ کو کام کے وقت میں، جب آپ مصیبت میں گرفتار ہوں، اس وقت چھوڑ جائے۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال رسول اور کہیں گے رسول، یا ربی اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذوا بنا رکھا تھا یا کر رکھا تھا، هذا القرآن اس قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا، یعنی اے میرے رب بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یا میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، دیکھیں غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کسی کے خلاف کوئی شکوہ شکایت نہیں، نہ ان کفار کے لیے جنہوں نے آپ کو ساری عمر ستایا، تنگ کیا اور تکلیفیں دی، نہ طائف کے بارے میں، نہ احد والے کفار کے بارے میں، لیکن اگر آپ شکوہ کریں گے تو اپنی امت کے بارے میں جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ میری قوم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میری قوم کے لفظ سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن پر ایمان نہ لانے والے مراد ہیں، یعنی کفار و مشرک، اور اس کے بعد آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت اور آپ کی قوم کی طرح ہی ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی امت تھی جو ایمان نہ لانے کے باوجود ان کی امت اور ان کی قوم تھی۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومی کہا ہے، وہ لوگ ہیں جو اس پر زبان سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کے نواہی سے اجتناب نہیں کرتے، تو یہ سب کچھ ہجران میں شامل ہے، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے جعلنا ہم نے بنا دیا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا ایک دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اور کافی ہے رب آپ کا ہدایت دینے والا اور مددگار۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کی قوم نے اس طرح سے کیا ہے کہ قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس پر عمل نہیں کیا، اس طرح سے آپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو آپ اکیلے نہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ہیں ہر نبی کے اسی طرح سے دشمن ہوتے تھے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، اور آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد کافی ہے جو آپ کا مددگار و حامی و ناصر ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ وقال الذين اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا، لولا کیوں نہ، لولا یہاں حلا کا معنی دے گا کیوں نہ، نزلہ نازل کیا گیا علیہ اس پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن جملۃ واحدہ ایک ہی مرتبہ، کذالک اسی طرح سے، لنثبتا تاکہ ہم ثابت رکھیں مضبوط رکھیں، بھی ساتھ اس کے، فؤادکا آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے یہ جو کافر ہیں یہ اس بات کا اعتراض کر رہے ہیں کہ سارا قرآن آپ پر ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، جیسے کہ دوسری کتابیں تھی تورات اور انجیل وغیرہ ایک ہی دفعہ نازل کی گئی، تو قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہ اس لیے تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حالات و واقعات کے مطابق آہستہ آہستہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا دل مضبوط ہو، یعنی آپ خوب اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ جیسا کوئی واقعہ ہوتا تھا، جیسے کوئی حالات ہوتے تھے تو اسی کے مطابق آیات نازل فرمائی جاتی تھی۔ اس کا یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا اس وجہ سے بہت آسان ہو جاتا تھا۔ مثلاً ان کا معنی ہے کسی چیز کے مشابہ، یعنی یہ اعتراض کرنے والے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ اس قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وہ تو اس کا جواب دینے سے قاصر ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور ان کے تمام اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ پیش کر دیں گے۔ نہایت اچھی تفسیر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہایت اچھی تفسیر، اچھی طرح سے ہم ان کے تمام سوالات کا اور تمام اعتراضات کا جواب پیش کریں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ الذین وہ لوگ جو یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، الی جہنم جہنم کی طرف، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، شر برے، مکانن جگہ کے لحاظ سے یا مرتبے کے لحاظ سے، واضل اور زیادہ گمراہ، سبیلا راستے کے لحاظ سے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کفار و منکرین اور مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں ان کو چہروں کے بل اکٹھا کیا جائے گا، اور یہ نہایت بری جگہ ہے۔ شرن اور ازلو کا لفظ یہاں مقابلے کے طور پر نہیں آیا، یعنی افعلو کے وزن پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ صرف مبالغے کے لیے آیا ہے، یعنی نہایت برے اور بہت زیادہ گمراہ کن۔ اس لیے ترجمہ کیا گیا کہ وہی ٹھکانے میں نہایت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اور راستے سے مراد کفر و شرک کا راستہ ہے جو ان کو جہنم کی طرف لے گیا۔